السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستوں کے اوپر آج ایک مرتبہ پھر سماعت ہوئی۔ آج کی عدالتی کارروائی میں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، انہوں نے آج دلائل دیتے ہوئے اپنے جو بینچ کے اوپر اعتراضات کے حوالے سے جو آرگیومنٹس تھے وہ آج کورٹ کے سامنے رکھے۔ ان کے آرگیومنٹس جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ کل ایڈوکیٹ حامد خان جو سنی اتحاد کونسل کے ہی وکیل ہیں وہ بھی اپنے آرگیومنٹس جو ہیں وہ دیں گے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران ایک جج کے امریکہ جانے کا بھی تذکرہ ہوا، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم آبزرویشنز بھی دی گئی، اور بالخصوص جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ بیانیہ بھی آج ہمیں زمین بوس ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ تو تفصیل میں بات کرتے ہیں کہ آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں ہوا کیا۔ ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ عدالتی کارروائی کے جب آغاز ہوا تو جسٹس محمد علی مظہر نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے جو 6 مئی کا پہلا ریویو پر جو سماعت ہوئی، اس کا جو آرڈر جاری ہوا، اس عدالتی حکم نامے کی طرف توجہ دلواتے ہوئے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس حکم نامے میں تمام جو 15 ججز ہیں ان کے دستخط موجود ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جو ججز نے اختلاف کرتے ہوئے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی 13 ججز نے جو ہے وہ سب کے سب نے اس کے اوپر اس حکم نامے پہ دستخط کیے، جس میں 2 ججز نے ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کیا۔ پھر بینچ کی دوبارہ تشکیل کے معاملے کے اوپر ججز آئینی کمیٹی کو جو 6 مئی کی عدالتی کارروائی ہے اسی کے حکم نامے کے تحت یہ معاملہ بھیجا گیا، اور پھر یہ دوبارہ بینچ کی تشکیل کے لیے جب معاملہ آئینی ججز کمیٹی کو بھجوایا گیا، اس حکم نامے پہ بھی اختلاف کرنے والے 2 ججز جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک کے دستخط موجود ہیں۔ اگر چلتے ہوئے کیس میں کوئی وجوہات بیان کر کے بینچ سے الگ ہو تو معاملہ الگ ہوتا ہے۔ بینچ کی دوبارہ تشکیل پر 2 ججز نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ وہ متفق نہیں ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کل بھی بتایا تھا کہ ان 2 ججز کی اپنی خواہش تھی کہ وہ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز نے تو میرٹس پر بھی بات کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پنجاب الیکشن کیس میں 4 ججز اور 3 ججز والی بحث جو ہے وہ کافی چلتی رہی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پنجاب الیکشن کیس کا آرڈر آف دی کورٹ جو ہے وہ آج تک نہیں آیا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جوڈیشل ریکارڈ ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اس مقدمے میں کیا ہوتا رہا سب کچھ اگینسٹ دی کلاک ہوا، یعنی جو طے شدہ اصول ہیں، قانون ہے، اس کے اگینسٹ سب کچھ ہوتا رہا۔ چلیں چھوڑیں، آپ کو اندرونی باتوں کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کے اوپر بات نہ کریں۔ جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا جج کھلی عدالت میں کیس سننے سے معذرت کر سکتا ہے یا چیمبر میں بھی اسے ایسا کرنے کا یا وہ ایسا کرتا ہے؟ تو فیصل صدیقی نے کہا کہ کیس سننے والا جج جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہی آ کر معذرت کرتا ہے۔ جسٹس امین نے کہا کہ ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں ججز نے چیمبرز میں بیٹھ کر کہا کہ وہ کیس نہیں سن سکتے، انہوں نے معذرت کی۔ جیسے مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ تو اصرار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی دلیل سے متفق ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا ہم جوڈیشل آرڈر پاس کریں کہ فلاں جج بینچ میں واپس لایا جائے، اس کو بٹھایا جائے۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا کہ 6 مئی کے حکم نامے کے خلاف کسی نے ریویو فائل نہیں کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا 2 ججوں کو واپس لانے کے لیے کوئی دعوت نامہ بھیجیں؟ ان 2 ججوں میں سے ایک جج ملک میں نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ جسٹس امین الدین خان نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں آپ ہی ان 2 ججوں کو دعوت نامہ بھجوا دیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ مجھے امریکہ کا ٹکٹ لا کر دیں، میں اس جج کو امریکہ سے جا کر لے آتی ہوں۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ ویسے بھی 10 سال سے سزائے موت کی اپیلیں جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، مخصوص نشستوں سے متعلق ان اپیلوں کو بھی آپ زیر التوا کر دیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے وہاں پہ درستگی ان کی فیصل صدیقی کی کرتے ہوئے کہا کہ فوجداری کیسی تب روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنے جا رہے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی کہ جو فوجداری کیسز ہیں ان پر سماعت کی جائے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ بہت ساری باتوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرٹیکل 63A کے کیس میں فیصلہ لکھنے والا جج وہ خود نہیں بیٹھا تھا۔ پھر جب پاناما کیس کا حوالہ دیا گیا تو اس پہ
سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے جب پاناما کیس پر بات کی، اس کا حوالہ دیا، تو اس پہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس امین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا ایک فیصلہ تھا، ایک فیصلہ میں نے بھی تحریر کیا تھا، میرے فیصلے پر تو نظر ثانی نہیں آئی، تو کیا میں بیٹھوں یا اٹھ جاؤں؟ وکیل سنی اتحاد کونسل نے جواب دیا کہ اگر آئینی بینچ کے رولز نہیں بنے تو آئینی بینچ پر پہلے والے رولز کا اطلاق ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آئین و قانون میں ترمیم کے بعد مقدمات آئینی بینچ کو منتقل ہوئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا رولز کا اطلاق جوڈیشل کمیشن پر بھی ہوتا ہے؟ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا کہ لوگوں میں عام تاثر ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد ایک نئی سپریم کورٹ بن گئی، یہ تاثر درست نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ نہیں بدلا، سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس ترمیم کے ذریعے بس ایک نیا اختیار سماعت جو ہے وہ تشکیل دیا گیا۔ آئینی بینچ بھی وہی اختیار سماعت اختیار کرے گا جو سپریم کورٹ کے اختیار سماعت سے متعلق۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے فیصل صدیقی سے کہا کہ آپ جو آرگیومنٹس یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ آرگیومنٹس آپ کو 26ویں ترمیم کے کیس میں کرنے چاہیے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا کہ میں دلائل کے اختتام پر بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے اس پہ جو ریویو آئے گا وہ ریگولر بینچ سنے گا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ ممانعت نہیں ہے کہ فلاں جج آئینی بینچ کے لیے نامزد ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پھر اس آبزرویشن کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئینی بینچز کے لیے نئے ججز نامزد کرنے پر پابندی نہیں ہے، جتنے ججز نامزد کر دیں، نہ کسی کو اعتراض ہے نہ ہمارا کنٹرول ہے۔ نئے ججز کی نامزدگی کا اختیار جو اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن ہے اس کو حاصل ہے، نئے ججز کی آئینی بینچز کے لیے نامزدگی کا معاملہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ تو اس آبزرویشن کے ساتھ پھر اس کے بعد عدالت کی جانب سے ایک مختصر حکم نامہ جو ہے وہ اس معاملے میں لکھوایا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی آرگومنٹس مکمل کر چکے ہیں۔ ایڈوکیٹ حامد خان جو ہے انہوں نے جو 2 درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں، ایک درخواست میں 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک پروسیڈنگ روکنے کی استدعا ہے، دوسری عدالتی کارروائی کو براہ راست دکھانے کے حوالے سے استدعا ہے۔ تو یہ جو دونوں درخواستیں ہیں ان کے اوپر کل 11:30 بجے سماعت ہوگی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جو امریکہ میں ایک جج کے چلے جانا اور ان کو واپس لانے کے حوالے سے جسٹس مشرف ہلالی نے جیسا کہ کہا کہ مجھے ٹکٹ لے کے دیں، میں خود جا کے ان کو لے آتی ہوں، تو سپریم کورٹ میں جو بینچز اگر ہم دیکھیں تو اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ کسی بینچ میں شامل نہیں ہیں، تو شاید جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہی ہو سکتا ہے وہ باہر ہیں۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کیس کو لے کر یہ ضرور ہے کہ اس پوری کورٹ پروسیڈنگ میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیلے ٹیکٹس کے طور کے اوپر اس کیس کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے تاثر ہے کہ یہ کیس ڈیلے کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ دوسری اہم بات، جب اس کیس میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی بہت ساری جو مخصوص نشستوں کے امیدوار کی جو خواتین ہیں وہ یہاں پر سپریم کورٹ میں آتی ہیں، وہیں پہ یہ بات بھی کہی گئی اور معلوم ہوا، اس کے اوپر یہ بھی انفارمیشن ہمیں ملی ہے کہ بہت ساری ایسی جو حکومتی اتحاد کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو خواتین ہیں وہ جب یہاں پہ کورٹ میں آنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو ان کو ایکسیس نہیں دی جاتی۔ یہ شکایات بھی تھرو ذرائع جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ تو بہرحال خاصا اہم کیس ہے جس کے اوپر آج بھی کیس پر ہیئرنگ ہوئی اور اب کل جو اعتراضی 2 درخواستیں ہیں اس کے اوپر آرگیومنٹس ہوں گے۔ جہاں پر وکلاء کی جانب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اعتراضات کو سنا جائے، وہیں پہ آئینی بینچ بھی یہ اب جو کیس چلا رہا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، اس کے لیے اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ عدالت بھی چاہتی ہے کہ یہ کیس کنکلوڈ ہو، کوئی حتمی نتیجہ اس کا نکلے، کوئی فیصلہ آ جائے تاکہ ونس فار آل یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹلڈ کیا جائے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی کیس کے حوالے سے ایک اور پہلو ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔